बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सुपीरियर फैमिली। बेटा कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बेटा आज हम मौलाना हसरत मोहानी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी 1875 में पैदा हुए और 1951 में वफ़ात पाई, ठीक है। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन था। 1875 में उद के कस्बे मोहान में पैदा हुए। ज़माना तालिब इल्मी ही से शेर व सुखन में दिलचस्पी थी। शेर व अदब के साथ साथ उन्होंने मुल्की सियासत में भी भरपूर हिस्सा लिया। पहली बार 1908 में कैद बामुशक्क़त की सज़ा पाई और हुकूमत वक्त ने उन्हें बागी करार दिया। तहरीक खिलाफत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तक़सीम मुल्क के बाद हिंदुस्तान ही में रहकर अपनी कलंदराना शान पर कायम रहे। अमीरुल्लाह ख़ान तस्लीम लखनवी के शागिर्द थे। मौलाना हसरत मोहानी को रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन भी कहा जाता है। हसरत ने 20वीं सदी में गज़ल को बामे उरूज पर पहुँचाया। उनकी गज़ल में कैद-ओ-बंद की सौबतें भी हैं और इश्क जैसा लतीफ़ जज्बा भी दिखाई देता है। उनकी शायरी रंगीनी, तग़ज़्ज़ुल, ख़याल आफ़रीनी, नरमी और शिस्तगी से पुर दिखाई देती है। उनकी तसानीफ़ में शरह दीवान गालिब, नुकाते सुखन और दीवान हसरत जो कि 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है शामिल हैं। उनका एक अदबी कारनामा ये है कि असातिज़ा उर्दू का गैर मतबूआ कलाम तलाश करके इंतखाब शाये किया। 1951 में उन्होंने वफ़ात पाई और अनवार बाग लखनऊ में फ़रंगी महल के पाएँ दफन हुए, ठीक है बेटा। ये मौलाना हसरत मोहानी का तारुफ़ था। अब हम उनकी गज़ल की तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला शेर है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तुर्के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इलाही ए अल्लाह, ठीक है। तुर्के उल्फत मोहब्बत छोड़ देना, तुर्क का माना है छोड़ देना, उल्फत मोहब्बत, तुर्के उल्फत मोहब्बत छोड़ देना, क्यों कर किस तरह। इस शेर में मौलाना हसरत मोहानी कहते हैं कि वो अपने महबूब को, अपने दोस्त को जिस कदर भूलने की कोशिश करते हैं उतने ही नाकाम होते हैं। यानी शायद जितना उसे दिल से निकालने की कोशिश करता है वो उतना ही ज़्यादा याद आता है, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी ने गोया इस शेर में ये बताया है कि इश्क के मैदान में बेदरपे मसाइब और महबूब की बेवफाई को देखते हुए मैंने मोहब्बत छोड़ने का तुर्के उल्फत का फ़ैसला कर लिया, लेकिन इसके बावजूद महबूब की यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं, ठीक है। इश्क कोई इख्तियारी अमल नहीं, ये तो ख़ुद ब खुद परवान चढ़ने वाला जज्बा है। शायर कहता है कि मैं जितना भी उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ उसकी यादें उतनी ही ज़्यादा शिद्दत पकड़ लेती हैं। तुर्के उल्फत आशिक के बस की बात नहीं। दूसरी वजह यह भी है कि आशिक महबूब को भुलाने का फ़ैसला तो कर लेता है लेकिन दिल से इस बात का ख्वाहा नहीं है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। आशिक इरादा तो करता है लेकिन उस पर वो अमल नहीं करना चाहता, इसलिए कि इश्क के मसाइब बर्दाश्त करना बड़े एजाज़ की बात है। नासिर काज़मी कहते हैं, ए दोस्त हमने तुर्के ताल्लुक़ के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी, ठीक है। इंसान की एक फितरी कमज़ोरी है कि जो चीज़ उसे पसंद आ जाए, जो चीज़ उसे भली मालूम हो, वो उसके दिल में घर कर जाती है और वो उसे आसानी से भुला नहीं सकता। बेटा एक और शेर नोट करें, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह किसी और शायर ने कहा, दिल में कितने अहद बांधे थे भुलाने के उसे, वो मिला तो सब इरादे तोड़ना अच्छा लगा, ठीक है बेटा। ये इस गज़ल का मतला है जिसमें बेसाख्तगी, सादगी, सलासत और तग़ज़्ज़ुल का अंसर नुमाया है। अब हम दूसरे शेर की तशरीह देखते हैं।
نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ ہم نشیں دوست کو بھی بولتے ہیں، ساتھی کو بھی، محبوب کو بھی، ٹھیک ہے۔ صحبا سے مراد سرخ رنگ کی شراب ہے، افسانے کا مطلب قصے۔ شراب بے خودی ایسی شراب جو بے ہوش کر دے، مدہوش کر دینے والی شراب، ٹھیک ہے۔ ساغر سے مراد جام یا پیالہ، یعنی کہ وہ پیالہ جس میں شراب پی جاتی ہے اسے ساغر بولتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست، گزرے ہوئے حسین لمحات کا ذکر نہ کرو، کیونکہ وہ کیفیت نشے اور شراب جیسی تھی اور وہ اب مجھے یاد آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا شاعر کہنا چاہ رہا ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ٹھیک ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یادوں کے ہجوم میں سکون محسوس کرتا ہے۔ یادیں ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ جب انسان مایوسی کے لمحات میں ہوتا ہے اور وہ سکون تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ ماضی کا سفر کرتا ہے۔ ماضی کا یہ سفر جہاں اسے سکون فراہم کرتا ہے وہاں اسے نا امیدی اور حسرت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا حسرت موہانی شعر و سخن کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، تحریک خلافت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی بنا پر آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں کیونکہ حکومت نے آپ کو باغی قرار دیا تھا۔ قید کے دنوں میں آزادی کی فضا بہت شدت سے یاد آتی ہے۔ اس شعر میں بھی گویا وہ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست، میرے سامنے شراب کے قصے مت سنا، آزاد فضاؤں کی باتیں نہ چھیڑ، کیونکہ یہ تیرے قصے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے ماضی کی آزاد فضائیں یاد آنے لگتی ہیں، پر رونق محفلوں کی رنگین فضا یاد آتی ہے۔ شاعر شاندار ماضی سے بچنا چاہتا ہے کہ اسے زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ شعر بہت بلیغ اور پر اثر ہے۔ نیز اس شعر کے موضوع الفاظ ہے کیفیت صحبا کے مقابلے میں شراب بے خودی کے ساغر کا یاد آنا بہت خوبصورت ہے۔ اس شعر میں تغزل، تراکیب، علامت ندائیہ، خوبصورت استعارے اور معاملہ بندی باندھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے جس نے میں نہ چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے وہ تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ سادہ اور آسان الفاظ میں بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ جب میں مصروف ہوتا ہوں تو دوست کی مہینوں تک یاد نہیں آتی، لیکن فرصت میں وہ جی بھر کر یاد آتا ہے۔ کہ یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عرصہ بیت جاتا ہے لیکن محبوب کی یاد نہیں آتی، لیکن جب ایک بار اس کی یاد دل میں آ جائے تو پھر دل سے رخصت ہی نہیں ہوتی۔ عاشق بہت کوشش کرے مگر اس کی بے قراری اور بے تابی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آمد اس جذبے کی ہوتی ہے جو رخصت ہو جائے۔ یادیں عاشق کے دل سے کبھی رخصت ہی نہیں ہوتی تو دوبارہ کیسے آ سکتی ہیں؟ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب محبوب کا وجود عاشق سے دور ہو جائے۔ اسی طرح حسرت ایک اور جگہ کہتے ہیں کہنے کو تو میں بھول گیا ہوں مگر اے یار، ہے خانہ دل میں تیری تصویر ابھی تک، تیری یاد بے اختیار آ رہی ہے، تمنا کی فصلیں بہار آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں انہوں نے صنعت تکرار اور اس میں ظرف زمان کا استعمال کیا ہے۔ آخری شعر ہے اس غزل کا اور مقطع بھی ہے، حسرت مولانا حسرت موہانی کا رئیس المتغزلین کا تخلص ہے جو انہوں نے آخری شعر میں استعمال کیا ہے۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترکے محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ ترکے محبت، محبت چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔
اس غزل کی ابتدا سے ہم نے دیکھا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو بھلانا چاہ رہا ہے، اس سے ترک الفت چاہتا ہے، ترک محبت چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب سے محبت کیسے کرنا چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں محبوب سے محبت کرنا چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اب تو وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ خود بخود پروان چڑھنے والا جذبہ ہے، اس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے اور نمو پاتا ہے۔ ہماری شعری روایت میں عاشق جفائیں برداشت کرتا رہتا ہے اور محبوب اس پر مظالم و مصائب کے پہاڑ توڑتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ان مصائب کے ہاتھوں تنگ آ کر عاشق ترک محبت کا فیصلہ کر لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس عشق کو چھوڑ دیا، جو اکثر لوگوں کو اور قوموں کو کھا کر چھوڑتا ہے، اور جس کو اختیار کرنے والا شخص مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے، لیکن بہت کوشش کے باوجود عشق کا جذبہ اس سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ رفتہ رفتہ بےتابیاں کچھ اور بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ترک محبت کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، یادیں پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں، کیونکہ محبوب کو بھلانا عاشق کے بس کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے، اس میں شعر لکھیں بیٹا، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور شعر بھی آ جاتا ہے، بھول کر بھی اس ستم پرور کی پھر آئے نہ یاد، اس قدر بیگانہ عہد وفا ہو جائیے، ہائے بے اختیاری یہ تو سب کچھ ہو مگر، اس سراپائے ناز سے کیوں کر خفا ہو جائیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ غزل اچھے سے سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو، اوکے، اللہ حافظ۔